عظیم صدق رسوله النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، وہ جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آج 13 محرم الحرام ہے اور واقعہ کربلا جو 10 محرم الحرام کو بپا ہوا اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے تمام اوان و انصار نے جس دل جمی کے ساتھ اور جس وفا شیاری کے ساتھ اپنے امیر، اپنے قائد، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول کے ساتھ اپنے ساتھ کو نبھایا اور وفاداری کا مظاہرہ کیا، آج ان کے نام چمک رہے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ چمکتے رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کرے گا بظاہر اس وقت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بندہ بڑی مشکل میں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو عزت عطا فرماتے ہیں، اسی کو شان و شوکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ کوئی بھی میدان دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ظاہری دیکھ لیں، آپ کے بعد دیکھ لیں کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی ڈیوٹی دی ہے وہ شہید ہو گئے، مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، لیکن آج انہی کا نام زندہ ہے اور انہی کا نام اس طرح زندہ ہے کہ لوگ ان کا نام لے کر اپنے ایمان کو حلاوت بخشتے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے ایسی نسبتوں سے نوازا تھا کہ اگر وہ کہیں بھی نہ جاتے تو وہ نسبتیں آپ کے پاس رہنی تھیں، لیکن اس نسبتوں کا تقاضا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کے دین پر کوئی مشکل وقت آتا تو انہیں نکلنا تھا، اور یہی اللہ والوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے حجروں تک یا اپنے آستانوں تک محدود نہیں رہتے، جب بھی دین اسلام پر مشکل وقت پڑا ہے وہ نکلے ہیں اور رسم شبیری ادا کی ہے، تب بھی جا کر یہ دین آج تک زندہ و جاوید ہے، ورنہ کب کا یہ معاملہ۔ اس لیے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب دیکھا نا کہ میرے 313 صحابہ کرام جو ایمان کے پختہ ہیں، انہوں نے اسلحے نہ ہونے کا شکوہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی کمزوری کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ تنہا میرے ساتھ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جب ان کے اس ایمان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یا اللہ اگر تو نے آج اپنی مدد نہ بھیجی تو قیامت تک تجھے سجدہ نہیں ہوگا، قیامت تک تجھے تیری عبادت۔ یہ حضور کا مقام ناز ہے، یہ حضور کو زیبا ہے، یہ حضور کا مقام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی۔ لیکن یہاں یہ ایسا معاملہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جب کربلا سے واپس تشریف لائے تو کسی نے تو آپ کے ہاتھوں میں جو وہ سنگل تھے نا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا، جب آپ کو واپس مدینہ پاک بھیجا گیا تو آپ نے حکم دیا تو وہ سنگل کھل گئے، خود بخود کھل گئے۔ تو کسی نے کہا حضور اتنی تکلیف برداشت کی، اس وقت ایسا کیوں نہ ہوا؟ فرمایا وہ قربانی کا ٹائم تھا، وہ امتحان کا ٹائم تھا، اور جب امتحان ہوتا ہے تو جو صحیح تیاری والے ہوتے ہیں وہ نقل نہیں کرتے، وہ جیسا پیپر ہوتا ہے اس کے معیار کے اوپر پورا اترنا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ رب کی طرف سے امتحان تھا اور ہم امتحان پاس کر کے آئے ہیں۔ یہاں تو ان کے قدموں کے دھول کے اوپر جن کو ولایت ملی ہے ان کا یہ مقام ہے کہ وہ جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ وہ حضور کا گھرانہ تھا
اور حضور کے گھرانے کی عظمت و شان ہے کہ اللہ پاک نے جن کو چادر تطہیر عطا فرمائی ان کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا تھا، ان کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا تھا۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو جنت کے مالک اور بادشاہ ہیں ان پر کیسے کیسے امتحان آئے، جنت کے جو سردار ہیں ان پر کیسے امتحان آئے، تو ہم تو کسی باغ کی مولی نہیں۔ فرمایا تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر ایسے حالات نہیں آئے، ایسی مشکلیں نہیں آئی جو تم سے پہلو پر آئی تھی، جو پہلے لوگوں پر آئی تھی آزمائشیں، تم پر تو وہ آزمائشیں نہیں آئیں۔ اور پھر مستھم الباساء والضراء، تم پر ایسی مصیبتیں ایسے دکھ بھی نہیں آئے۔ زلزلوا، کہ جب پہلی قوموں پر ایمان والوں پر دکھ اور تکلیف آئے تو وہ کیا ہوا، ڈر گئے، اور انہوں نے اپنے رسول سے کہا تا یقول الرسول، کہ یہاں تک کہ وہ رسول بھی پکار اٹھے، اتنی مصیبتیں آئیں کہ رسول بھی پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی پکار اٹھے۔ یعنی جو پہلی قوموں کے رسول تھے اور جو نبی تھے ان کی قومیں بھی، انہوں نے کہا حضور ہم آپ پر ایمان لائے، ہم سچے ہیں، وہ بھی ڈر گئے اور گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا متی نصر اللہ، حضور اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد، اتنی مصیبتیں اتنی تکلیفیں، تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو وہ رسول یہ کہتے تھے الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، تمہاری اللہ کی مدد قریب ہی ہے، گھبرا۔ تو پہلی قوموں پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، فرمایا جنت میں تم ایسے داخل ہو جاؤ گے، نہیں۔ تو یہ جنت کے جو بادشاہ ہیں ان پر یہ مصائب آئے، ان پر یہ تکلیفیں آئیں، ان پر یہ زخم ہوئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کہ جسم پاک پر 113 زخموں کے نشان تھے، تیروں کے، تلواروں کے، اور اتنی شجاعت اور اتنی دلیری کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، لیکن کیا تھا کہ شہادت منظور تھی، اور پھر ایک اپنے تن کی نہیں بلکہ پورے گھرانے کی شہادت۔ میں یہاں قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ سورہ کہف کی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ بے علم ہو جائے بندہ تو گزارا ہو جاتا ہے، بے عمل بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، لیکن بندہ بے ادب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشتے نہیں۔ دیکھیے پہلی قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز روزے سے نہیں پہچانا، بندے کے ایمان کو چیک نہیں کیا۔ نماز روزہ تو اس کا حکم ہے، نماز روزہ اس کا حکم ہے۔ جب شیطان کو آزمایا گیا تو نماز سے آزمایا گیا نہیں، اس کے سجدوں سے آزمایا گیا، نہیں تو بڑا متقی پرہیزگار ہے تو بڑے سجدے کیے ہیں تو چل تیری بخشش ہو گئی، یہ مقربین میں سے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آزماتا نہیں ہے، یہ تو اس کا حکم ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، وہ راضی ہو جائے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو اپنی کو نشانی چھوڑتا ہے، اپنی کوئی، مثال کے طور مجھ سے کوئی بندہ محبت کرے، مثال کے لیے مجھ سے محبت بڑے جناب، تو میں کہنے چلو یار اتنی جو محبت کرتا ہے چلو اسے آزما ہی لیں ذرا تھوڑا سا، اگر تو قائم ہے تو محبت سچی ہے۔ اللہ کہتا ہے یار نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، چلو اسے آزمائیں، 2-3 دن اس پر بھوک رکھتے ہیں، اگر شاکر ہے صابر ہے تو میرا بندہ ہے، اگر بے صبرہ ہے تو پھر نمازی نہیں ہے، روزہ دار نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے چیخیں مارنا یہ کوئی روزے کی حالت ہے؟ روزے کا معنی پھر صابر شاکر ہو جاؤ، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانی بھیجتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نمازوں سے اور اس کے ذکر اذکار سے نہیں ٹیسٹ کیا، اللہ نے اس کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا، فرمایا ان کو سجدہ کر۔ اب اس شیطان نے حضرت آدم کو دیکھا، رب کے حکم کو نہیں دیکھا، کہنے لگا جی میں نہیں۔ اب فرشتوں نے حضرت آدم کو نہیں دیکھا، انہیں اللہ کے حکم کو دیکھا، نشانی بھیج دی، سجدہ کیا۔ ایک سجدے کا حکم تھا، ایک سجدہ کیا، تو جب سجدے سے سر اٹھایا نا تو دیکھا شیطان اکر کے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا اس بدبخت نے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے دوبارہ فرشتوں نے سجدہ کیا،
پہلا سجدہ حکم الہی میں اور دوسرا سجدہ یا اللہ معافی دیں، یہ اکڑ کے کھڑا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، یا اللہ پھر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو ایسی نماز عطا کر دی جس میں 2 سجدے ہیں۔ پہلے سجدے جو فرشتے نے کیا تھا، اور دوسرا سجدہ کہ جو اس نے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے نہیں کیا، فرشتوں نے کہا یا اللہ معافی دے، یہ ہم دوبارہ سجدہ کر رہے ہیں۔ عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ہی کرتے رہو، وہ دے یا نہ دے۔ تو اللہ نے تو کون کامیاب ہوئے؟ جنہوں نے اس کو دیکھا وہ کامیاب ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی، آپ نے فرمایا میں اس کی نشانی ہوں۔ فرمایا اگر آپ کو نشانی مانتے ہوتے تو کلمہ نہ پڑھ لیتے، مان لیتے، کوئی نشانی بھیجیں کہ آپ کا، اگر آپ سچے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری قوم نہیں مانتی، کوئی ایسی نشانی بھیج کہ یہ مان جائے۔ تو اللہ پاک نے عجیب نشانی بھیجی، ایک اونٹنی بھیج دی، ہیں جی، وہ مالک ہے نا، اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس نے کہا صالح علیہ السلام یہ اونٹنی بھیجتا ہوں، یہ میری نشانی ہے، یہ میری نشانی ہے، ایک دن یہ کھائے گی، ایک دن آپ کی قوم کھائے گی۔ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھی، وہ روزانہ چیزیں پیدا ہو جاتی تھی، ایک دن وہ اونٹنی کھاتی، دوسرے دن وہ لوگ کھاتے۔ اللہ پاک حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ ہے میرے رب کی نشانی، احتیاط کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ میرے رب کی نشانی ہے۔ وہ ہنستے تھے، یار یہ عجیب نشانی ہے۔ فرمایا اس کی نشانی کی یہ نہیں ہے کافی کہ جو تم اگاتے ہو، جو تم لگاتے ہو، یہ سارا کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کو راتوں رات تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہے، دوسرے دن تم کھا لیتے ہو، پھر تم ختم کر دیتے ہو، پھر راتوں رات اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ بھلا ایک اونٹنی بھی اتنا کھا سکتی ہے، لیکن وہ اندھے تھے، اللہ تعالیٰ مت مار دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، راتوں رات اونٹنی کی وہ ٹانگیں کاٹ دیں۔ اب اللہ کا عذاب آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی نشانی کی کوئی عزت نہیں کرتا تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وہاں پھر کوئی دلیل، کوئی نمازیں، روزے، کوئی چیز کام نہیں کرتی۔ فرمایا صالح علیہ السلام اس بستی سے نکلے، اس بستی کو اٹھایا گیا اور زمین پر پٹک دیا گیا، اور آج بھی وہ بستی جو ہے عاد و سمود کی، وہاں سے کالے پتھر اور دھواں نکلتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنی نشانی کو بھیجتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا علی مجھے یہ بتاؤ کہ پہلی قوموں میں بدبخت کون تھا؟ فرمایا حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا پہلی قوم میں بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا بدبخت وہ شخص ہے جو تجھے شہید کرے گا۔ تو فرمایا اللہ کی نشانی کو بھیجتے ہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی بھیجی تھی، حضرت امام علی مقام اور آپ کی عوان و انصار، ایک نشانی بھیجی۔ قدر کرنے والوں نے قدر کر لی تو مقام پا لیا، جو نہ پہچان سکے وہ رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب نشانی دیتے ہیں اس کی وہ قدر نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک کی آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کیا اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون سا بندہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس رب کی آیات آئیں، رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں سنایا گیا، رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں سنایا گیا۔ حضرت امام علی مقام نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا نا، 32 یا 35 خطبات ہیں جو آپ نے کربلا کے میدان میں بیان فرمائے۔ جن کو ہدایت ملنی تھی نا انہوں نے دیکھ کر اپنے کام سے باز آ گئے۔ جن کے دل میں عاجزی ہوتی ہے نا، نرمی ہوتی ہے، وہ زلزلہ آنے سے پہلے ہی رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں زلزلہ آ بھی جائے تو پھر بھی اپنے کام برائی میں مگن رہتے ہیں، دیکھی جائے خیر، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ اس لیے ہر دام اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انہیں میری آیتیں دے دے کر سمجھایا گیا۔ اتنے ظالم لوگ ہیں، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، لیکن انہوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، میری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ سمجھایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آخری جو خطبہ دیا 33واں یا 35واں، آپ نے فرمایا اگر تم اتنے ہی اندھے ہو چکے ہو تو میں چند باتیں تمام حجت کے لیے تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی کے فضائل گنوائے،
آپ نے فرمایا میں حسین ابن فاطمہ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل گنوائے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی حضرت امام حسن ہیں، ان کے فضائل گنوائے، پھر حضور کی شان و عظمت بیان کی۔ فرمایا چلو باقی چیزیں چھوڑو، باقی معاملہ چھوڑو، میرے تعلق اور میرے نسبت اور میرے جو یہ اتنی عظمتوں والے جو میری نسبتیں ہیں ان کا ہی حیا کرو۔ اللہ نے ایک نشانی رکھ دی نا، ایک نشانی ان کے سامنے رکھ دی، فرمایا ان کا حیا کر لو۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندہ بے ادب ہو جاتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا تو اللہ تعالیٰ اس سے علم بھی چھین لیتے ہیں، اس سے اس کا عمل کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ قرآن میں دیکھیں بلعم بن باعورہ، قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے، یہ دعا کرتا تھا تو بارش ہوتی تھی، دعا کرتا تھا ہوائیں چلتی تھی، دعا کرتا تھا اسی وقت اولاد پیدا ہو جاتی تھی، اتنا اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ لیکن اس میں اتنا متکبر اور اتنا اپنے آپ میں انا میں آ گیا، اس نے یہ سمجھا، اس نے کہا جی میں اس قوم کا جو نبی ہے اس سے بھی افضل ہوں۔ یعنی جو ولایت ہوتی ہے وہ نبوت کی وجہ سے ملتی ہے، نبوت کے بغیر ولایت کا تصور ہی نہیں۔ تو اس نے کہا جی میں تو نبی ہو گیا ہوں، میں تو نبی سے بھی بڑھ گیا ہوں، میرے کہنے سے ہوائیں چلتی ہیں، دیواریں چلتی ہیں، چشمے جاری ہوتی ہیں، اسے یہ نہیں پتہ کہ چلانے والا رب ہے، وہ دیکھ کے آزما رہا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ دیکھا نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مثال ایک کتے کی دی ہے۔ فہم بلعم بن باعورہ میرا بندہ نہیں بلکہ وہ ایک بولا کتا ہے، ہر چیز چھین لی گئی، فرمایا میرے نبی کے مقابلے میں آگے، ہر چیز چھین لی، نماز روز ہر شے ختم۔ اس لیے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یہ نہ کہو ہمارے جیسے ہیں، ورنہ تمہاری نماز قرآن تلاوتیں شب بیداریاں تمہارے منہ پر ماری جائیں۔ یہاں ہے حسین پاک، یہاں کسی دلیل، کسی منطق، کسی عقلی دلائل، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں۔ جہاں حسین پاک ہیں وہاں آپ کا ہر قدم صحیح اور سچا ہے۔ ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کا موقف بھی سچا تھا، آپ بھی سچے ہیں، آپ کی ہر ہر رائے سچی ہے، آپ کا ہر ہر قدم سچا ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ دلیل کم ہے کہ حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ کیا نبی سے فرمان کے بتاؤ کوئی یزید کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے؟ کوئی ایسا جو ہے وہ بڑے بڑے آج کل کا نیٹ کا دور ہے، بڑی بڑی عجیب و غریب کی جی یزید کا کو تو اس نے تو یہ نہیں کہا تھا، اس نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سیدہ کائنات سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کس کے دربار میں پیش ہوئی تھی؟ یزید کے دربار میں، تو اس وقت اس نے لحاظ رکھا، اس نے اس وقت بھی بے ادبی کی، اور سارے معاملات کو جانتے ہوئے بھی اس نے اہل بیت اطہار اور پھر مدینہ پاک اور مکہ پاک کی عظمت کو تہ و تیگ کر دیا، اور وہ 3.5 سال کا اقتدار، 3.5 سال کا اقتدار اس کی خاطر اس نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، وہ ڈوبا، ختم ہو گیا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ تو آپ نے فرمایا میری نسبتوں کا حیا کرو۔ اللہ پاک فرماتے جب اللہ تعالیٰ فرماتے جب لوگ میری نشانیوں کی تعظیم نہیں کرتے، انہیں بھول جاتے ہیں، تو میں انہیں 3 سزائیں دیتا ہوں، میں انہیں 3 سزائیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلی سزا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلی سزا دیتا ہوں کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتا ہوں، ان کے دلوں پر۔ حضور نے فرمایا جو 3 جمعے بلا شرعی عذر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے، بلا کسی وجہ کے اگر چھوڑ دیتا ہے، اگر تو مجبوری ہے، بیماری ہے، سفر ہے، پھر تو بلا شرعی۔ تو فرمایا 3 سزائیں۔ پہلی سزا اس کے دل پر پردہ، وہ اپنے آپ میں سمجھتا پتہ نہیں میں کیا ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے۔ 3 سزائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی کی قدر کیا کریں، اس کی ہر آیت کی قدر کیا کریں۔ تو فرمایا این یفقہوہ، اور پردے اس طرح ڈالتا ہوں کہ وہ حق بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت امام علی مقام نے آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں سمجھایا، انہیں بتایا،
لیکن وہ نہ سمجھے، پردے پڑ گئے، حکومت کی لالچ آ گئی، دولت کی ہوس کا شکار ہو جائے۔ یہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں تو دنیا دے تو اللہ اس کے رسول کی محبت نہ چھین لینا، حضور کے گرانے اور حضور کے صحابہ کی محبت نہ چھین لینا، یہ محبتیں ہمارے دلوں میں قائم رہیں، اور یہ محبتیں ہماری ساری دنیاوی محبتوں پر غالب رہیں۔ یہ دعا کیا کریں، کیونکہ ان محبتوں کے ذریعے ہی ہماری بخشش ہونی ہے۔ عمل کا ہم سب کو پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں اور کس حال کا عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا پہلی، پھر دوسری بات، وفی اذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیتا، وہ کسی بات کو سنتے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، دلوں پر پردہ کہ وہ سمجھ نہ سکے، اور کان بہرے کر دیتا ہوں کہ وہ سن نہ سکیں، بندہ سنتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ خوش قسمت ہیں، اذان ہوئی ہے، آپ غسل کیا ہے، عطر شطر لگا کے مسجد میں آ گئے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سنا ہی نہیں ہے، ان کے کانوں تک آواز گئی نہیں ہے۔ جو شوق والے ہیں، جیسے ہی اذان ہوئی ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً مسجد کی تیاری، بچہ ہو بوڑھا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہیں، وہ یہ ان کا قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے کان ہی بہرے کر دیے، وہ سناتا ہی نہیں ہے۔ سناتا ان کو ہے جو سننا چاہتے ہیں، سناتا وہ ہے، ان کو سناتا ہے جو سننا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا، اور تیسری بات یہ ہے کہ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ وَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تیسری سزا اللہ پاک ان کو یہ دیتے ہیں کہ جب تم ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہو تو وہ آتے نہیں ہیں۔ تین سزائیں دیکھیں کتنی، دل مردہ کر دیتا ہے، کان بہرے کر دیتا ہے، اور ہدایت کے رستے بند کر دیتا ہے، ہدایت کے رستے بند کر دیتا ہے۔ 10 محرم ہے تو حضرت حر جو ہیں، یہ اس سے پہلے حضرت امام علی مقام کے دشمن تھے، انہوں نے واپس نہیں جانے دیا، پانی بند کیا، تو آخری دن پہچان لیا، آخری دن نسبتوں کا حیا کیا، آخری دن غور سے دیکھتے رہے، اور کسی نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا میں حسین کے ساتھ اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہوں، میں حسین کے ساتھ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت کی سرداری کو دیکھتا رہا ہوں۔ چھوڑو حکومت کو، چھوڑو اس چیزوں کو۔ دوڑتے ہوئے آپ کے قدموں میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور میں آپ کا سپاہی بن کے لڑنا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ گئی، پچھلا سارا معاف، پچھلے ساری غلطیاں معاف، پچھلے سارے قصور معاف۔ یہی اللہ کا اصول ہے، جس نے میری نشانی کی تعظیم کی، پچھلا سارا کچھ معاف۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ میری نشانی ہے، ان کی تعظیم کرو۔ کہیں مری کے پہاڑ نہ سمجھ لینا، یا اللہ کیوں؟ فرمائی یہاں میری بندی دوڑی تھی، نبی کی زوجہ دوڑی تھی، یہ میری نشانیاں بن گئی ہیں۔ اور جس پہاڑیوں کے پاس حضرت ہاجرہ دوڑی، وہ اللہ کی نشانیاں۔ تو جن نواسوں کو اللہ کے رسول نے اپنی گود میں کھلایا، جن کے لیے سجدوں کو لمبا کر دیا، جن کی زبان کے ساتھ اپنی زبان کو مس کرتے رہے، اور جن کے بالوں کو سونگتے رہے کہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جن کے بارے میں فرماتے رہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں فرماتے رہے ان کو رلایا نہ جائے، ان کے رلانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان سے بڑھ کر رب کی نشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمایا 3 سزائیں ملتی ہیں، تو یہی سزا یزید کو ملی۔ وہ پردے پڑ گئے، بہرا ہو گیا، ہدایت کے راستے بند ہو گئے، ذلیل ہو گیا، اور وہ نہ تخت رہا نہ وہ حکومت رہی، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن آج کیا ہے؟ حضرت امام علی مقام، آپ کے اوان و انصار، جس نے آپ کے ساتھ وفاداری کی، آج پانی بھی ان کو سلام کر رہا ہے، فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں، ساری کائنات بھی سلام کر رہی ہے، اور سلام بنا ہی ان کے لیے ہے جی، اس حسین ابن علی پہ لاکھوں سلام بنا ہی ان کے لیے۔ تو میرے دوستو، جب یہ واقعہ ہو گیا نا، تو یزید نے مدینہ پاک کی حرمت کو پامال کیا۔ جو مدینہ پاک میں بے ادبی کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ اس طرح مٹ جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، چند ماہ پہلے ہمارے ہی لوگوں نے مدینہ پاک کی میں کیا بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ بھی ہو جائے، یہ سوچو میں کہاں کھڑا،
میں کہاں کھڑا ہوں۔ وہ ایک ہمارے شاعر ہیں، وہ مدینہ پاک گئے تو انہوں نے ایک شعر لکھا، انہوں نے کہا کہ گنبد خضرا کے سامنے 2 درخت تھے بہت پہلے، پاکستان بننے سے پہلے۔ اس نے ایک شعر لکھا کہ درخت یوں کھڑے ہیں گنبد کے سامنے، لیلا کھڑی ہو مجنوں کھڑا ہو جیسے لیلا کے سامنے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی وہاں موجود تھے، آپ نے فرمایا تو نے حضور کی شان میں صحیح جملے نہیں کہے، حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی تعظیم کی، فرمایا جو مثال دی ہے وہ ٹھیک نہیں دی، مجنوں کھڑا ہو جیسے لیلا کے سامنے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا حضور آپ بتائیں، فرمایا درخت یوں کھڑے ہیں گنبد کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو میرے دوستو یہاں تو یہ حال ہے، تو حضور کے نواسوں کا ادب، حضور کی گھرانے کا ادب۔ تو فرمایا کہ تو کیا ہوا، سزائیں ہوئیں، اور یہ ان پر مور لاگے کہ وہ لوگ ہیں جن نے مسجد نبی کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ کیا ہو پھر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ایسی چیز سے ہمیں محفوظ رکھے، حرمین پاک کی۔ تو فرماتے ہیں آخری بات، مدینہ پاک میں یزید نے مسجد نبی میں گھوڑے بنوا دیے۔ یہ بادشاہ لوگ کرتے ہیں پیسے دے کے نا، تو وہاں یہ کام کرواتے ہیں، لیکن جس نے کیا ہے وہ ختم ہو گیا۔ ان لوگوں نے جو مدینہ پاک میں گالی گلوچ کی، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ماؤں بہنوں کی گالیاں دیں، کھڑے کہاں ہیں مسجد نبی میں کھڑے، اور چند پیسوں کی خاطر آپ نے یہ کام کیا، 10 سال قید ہو گئی، 20 ہزار ریال جرمانہ، یہ بھی اللہ کے رسول کی طرف سے سزا ہے۔ تو اس نے کہا مدینہ پاک، حضرت سعید بن مسیب یہ حضور کے صحابہ کے غلام تھے، تابعی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یزید نے گھوڑے بندوا دیے جو وہاں پیشاب کرتے، لید کرتے، اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا نا۔ تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی، مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی۔ فرمایا حضور پھر آپ کیسے پڑھتے تھے؟ فرمایا روضہ پاک کے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی، حضور ہی جماعت کرواتے، میں ان کے پیچھے پڑھتا تھا۔ تو یہ عالم مکہ مکرمہ کی توہین کی گئی، پھر کیا ہوا، وہ مٹ گئے، وہ ختم ہو گئے، اور آج بھی حرمین شریفین کی چمک دمک تو اسی طرح ہی ہے۔ لیکن بدبخت پر جب بدبختی آتی ہے تو وہ کبھی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، کبھی اہل بیت کی بے حرمتی کرتا ہے، کبھی حضور کی ناموس پر حملہ کرتا ہے، کبھی حرمین طیبین کے لیے وہ اپنی غلاظت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو حسین پاک نے ایسا کام کیا کہ سر حسین سر نیزہ سر بلند ہی رہا، سر حسین سر نیزہ سر بلند ہی رہا، سر یزید سر تخت سر نگوں ہی رہا۔ حسین نیزے پر چڑھ کے بھی بلند، یزید تخت پر بیٹھ کے بھی پست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔